السلام علیکم دوستو، سلفر ہومیوپیتھک میں ان میڈیسن میں سے ہے جن کے بغیر ایک ہومیوپیتھک معالج کا گزارا نہیں چل سکتا۔ اس ویڈیو کے اندر اس میڈیسن کے متعلق اتنی تفصیل سے آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں بنے گی، اور انشاءاللہ اس میڈیسن کو آپ اگر پوری طرح سمجھ گئے تو آپ آدھے ڈاکٹر خود بن جائیں گے۔ یہ ایک غیر معمولی طاقتور دوا ہے جو انسانی جسم پر حملہ آور جراثیم کے مقابلے کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اور سورک دواؤں میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ سورا کی تفصیل، یہ تو سورا کیا ہوتا ہے، اور اس کی جو تفصیلی لیکچر ہوگا وہ سورائنم یا مرکری کی جو میری ویڈیوز ہوں گی ان میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، تو سورا کی بیماریوں کو غدودوں سے باہر نکالنے میں سورائنم اور مرکری کی طرح سلفر بھی سر فہرست ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو قدرتی نظام دفاع موجود ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کی بیماری کو ختم کر سکے، اس لیے اسے ہی قدرتی دفاع کے لیے اکسانا یا ابھارنا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں سلفر اسی دفاعی نظام کو حرکت میں لا کر بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کے طور پہ کام کرتی ہے۔ تعفن والی پرانی بیماریوں میں اکثر سلفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات انسانی جسم کچھ عادات کو اپنا لیتا ہے جو رفتہ رفتہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔ سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی عادتوں اور نشوں کو یہ توڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوا جسم پر اثر کرنا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دوا بند کر کے سلفر استعمال کروانی چاہیے، تو پہلی دوا اپنا دوبارہ کام شروع کر دیتی ہے۔ سلفر کے جو مثالی مریض کا مزاج جو ہوتا ہے وہ لا ابالی سا ہوتا ہے، اور اس کی عادات میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے، اس پہلو سے اس کا مزاج اوپیم سے ملتا ہے۔ افیم کو بھی نہانے سے نفرت ہوتی ہے، کوئی بھی افیمی بندہ ہو اس کو بھی نہانے سے نفرت ہوتی ہے، سلفر کو بھی ہوتی ہے۔ سلفر کا مثالی مریض جو ہوتا ہے وہ سخت گندا ہوتا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے اور بغلوں اور پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے۔ صفائی کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ خود بدبودار ہوتا ہے، اس کی بغلیں، پاؤں اور سانس سب متعفن ہوتے ہیں، ان میں بو آتی ہے، لیکن وہ غیروں کی بو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی ہی بو میں بسا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے کی بو اسے سخت بری لگتی ہے۔ دراصل بنیادی طور پر یہ بات حیوانوں کی فطرت میں ودیعت ہے۔ جانوروں کو بھی اپنی بو بری نہیں لگتی۔ شیر کے بھٹ کے پاس سے گزریں تو خطرناک بو آتی ہے، لیکن شیر کو اچھی لگتی ہے، اسے آدمی سے بو آتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات تعجب انگیز ہے، لیکن فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ شاذ کے طور پر ہی سلفر کا مریض خود اپنی بو سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور اسے قے شروع ہو جاتی ہے۔ سلفر کے مریض جب تک چلتے پھرتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی بستر میں لیٹ کر گرم ہوں ان کی بہت سی بیماریاں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ بات سلفر کے علاوہ مرکری یا مرکسال میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے۔ گرمی اور سردی دونوں کے مضر ہونے کے لحاظ سے یہ دونوں دوائیں مشابہت رکھتی ہیں، لیکن بعض ایسی علامات بھی ہیں جو ان دونوں میں تمیز کر دیتی ہیں۔ مثلاً سلفر کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے، لیکن مرکری کے مریض کا منہ لعاب سے بھرا ہوتا ہے۔ سلفر کی بو انسان کے عام اخراجات کی بو جیسی ہوتی ہے، خواہ کتنی سخت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اخراجات جلد کو چھیل دیتے ہیں۔ عورت کے لیکوریا میں بھی جو مرکری یا سلفر کی مریضائیں ہوں یہی علامات پائی جاتی ہیں۔ سلفر میں تقریباً ہر قسم کی جلدی امراض ملتے ہیں، مثلاً چھالے، خشک خارش، تر خارش، جلد پر خشکی سے ایسے چھلکے بن کر اترنا جیسے مچھلی کی جلد پر ہوتے ہیں، خارش سے خون بہنے کا رجحان، مختلف قسم کے پھوڑے پھنسیاں، غرض کے ہر قسم کی جلدی امراض جن میں جلن کی علامت نمایاں ہو اور دوسری علامتیں بھی ملیں تو ان میں اکثر سلفر فائدہ دے گی۔ جلدی امراض میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی بیماری کو نتھار کر اصل بیماری کو سامنے لے آتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس لیکچر کو آپ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں صدقہ سمجھ کے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ میڈیکل ویڈیو ہے اور کوئی بھی اس کو سنے گا تو اس کے لیے آسانی کا باعث ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، سلفر کی جو چوٹی ہوتی ہے سر کی، آنکھوں کی، چھاتی اور دونوں کندھوں کے درمیان، وہاں جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مسوں، چھالوں، معدے اور گلے میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے۔ پیشاب بھی جلتا ہوا آتا ہے۔ بعد میں دیر تک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مریض کے پاؤں رات کو جلتے ہیں اور وہ انہیں بستر سے باہر نکال کر ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اس پہلو سے یہ پلسا ٹیلا کے مشابہ ہے۔ پلسا ٹیلا میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سلفر کے بعض مریض بہت بھوک محسوس ہونے کے باوجود تھوڑا سا کھانے کے بعد ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علامت سب سے زیادہ لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے۔ سلفر کی امتیازی علامت یہ ہے کہ مریض کی صبح کی بھوک بالکل غائب، مگر 11 بجے دن معدے میں سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے، کھرچن سی ہوتی ہے اور نیچے گرنے کا احساس مریض کو ہوتا ہے۔ فوری کھانے کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ ذرا بھی انتظار اس کو دو بھر اور بہت مشکل نظر آتا ہے، حتیٰ کہ اس کو بھوک سے غشی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن صبح اٹھنے کے بعد 11 بجے تک بھوک غائب رہتی ہے۔ خاص علامت ہے یہ سلفر کی۔ اس کے علاوہ سلفر کی علامات میں یہ بھی داخل ہے کہ جلد بہت حساس ہوتی ہے اور ذرا سی رگڑ لگنے سے بھی زخم بن جاتے یا گٹے پڑ جاتے۔ گاؤٹ یعنی جوڑوں کی تکلیف میں بھی سلفر بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ سلفر کھانے سے گاؤٹ کی دبی ہوئی تکالیف، جس کی موجودگی کا پہلے علم نہیں ہوتا، ظاہر ہو جاتی ہے اور مریض خوف زدہ ہو کر اس کا استعمال چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اگر سلفر سے گاؤٹ کی تکلیف ظاہر ہو تو وہی کچھ عرصے تک دینے سے اس کا مؤثر علاج بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر سلفر بند کر دیں تو یہ بیماری دب جائے گی اور پھر دوسری اندرونی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو بآسانی قابو میں نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ ٹی بی اور پھیپھڑوں کے امراض میں سلفر میں سلیشیا کی طرح بہت محتاط ہو کر استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی پھیپھڑوں کو بہت طاقتور رد عمل کا حکم دیتی ہے اور اگر لمبی بیماری سے پھیپھڑے کمزور ہو چکے ہوں تو وہ سخت رد عمل کے نتیجے میں پھٹ بھی سکتے ہیں۔ سلفر ٹی بی کے ان مادوں کو جو مختلف شکلوں میں خلیوں اور اندرونی پردوں میں لپٹے پڑے ہوتے ہیں باہر نکالتی ہے، کیونکہ سلیشیا کی طرح اس کو بھی اجنبی چیزوں کی موجودگی ناپسند ہے۔ سیل کے کیڑے اگر زیادہ مقدار میں ہوں تو ان کا اپنی کمین گاہوں سے باہر نکلنا فائدے کی بجائے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سیل کا مریض اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کو مغلوب کرنے کی بجائے ان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ سلیشیا بھی ہر اجنبی چیز کو، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو یا اندر چھپی ہوئی بندوق کی گولی ہو یا شیشے کا ٹکڑا ہو، ضرور جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن کیسے کرتی ہے اس کے متعلق میں آپ کو علیحدہ سے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا۔ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں گے ورنہ اس سلسلے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جراثیم جو زندگی کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے خلاف اتنا طاقتور رد عمل پیدا کرتی ہے کہ سیل کے بعض مریض اس رد عمل کے نتیجے میں مر بھی جاتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک معالج کا کام ہے کہ کمزور مریض کو اتنی زیادہ طاقتور دوا نہ دے کہ جس سے جسم اس سے نپٹ ہی نہ سکے۔ مناسب یہی ہے کہ شروع میں چھوٹی دوا چھوٹی طاقت میں دی جائے، اگر فائدہ ہو تو رفتہ رفتہ طاقت بڑھائیں۔ اس کے علاوہ مریض کو مددگار دوائیں مثلاً سٹینم وغیرہ بھی دیں جو آہستہ آہستہ مریض کی دفاعی طاقت کو بڑھاتی بھی ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ مزاج کے لحاظ سے سلفر گرم ہے اور سلیشیا ٹھنڈی۔ کلکیریا کارب سیل کے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے بجائے ان کے گرد انڈوں کے چھلکے کی طرح کیلشیم کے خول چڑھا دیتی ہے، جس کے اندر وہ قید ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کلکیریا کارب دینے کے فوراً بعد سلفر نہیں دینی چاہیے، ورنہ کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر کلکیریا کے بعد سلفر دینے سے پہلے ایک دفعہ لائکوپوڈیم دے دیں تو اس کے بعد سلفر دی جا سکتی ہے۔ امید تو ہے کہ آپ اس لیکچر سے بور نہیں ہو رہے گے بلکہ علم حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہرپیز یا شنگلز جو اعصابی ریشوں پر نکلنے والے چھالوں کی بیماری ہے اس میں سلفر اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خسرہ میں بھی سلفر اچھا کام کرتی ہے۔ اگر جلن اور بے چینی بہت بڑھ جائے لیکن دانے باہر نہ نکلیں اور خدشہ ہو کہ بیماری اندرونی جھیلیوں پر حملہ نہ کر دے تو سلفر کے علاوہ آرسینک بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ سلفر میں آرسینک میں جیسی بے چینی نہیں ہوتی، ہاں جلن اور آگ کا احساس آرسینک سے مشابہ ہوتا ہے۔ ٹیکوں کے بعد اثرات دور کرنے میں بھی سلفر اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ چند اور دوائیں بھی مفید ہیں۔ سلفر کے مریض کو فلسفی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے اور کچھ مزاجاً فلسفی ہوتے بھی ہیں۔ اگر یہ شوق جنون کی حد تک بڑھ جائے تو اونچی طاقت میں سلفر کی 1-2 خوراکوں سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔
ان میں بعض اقتصادی فلسفی ہوتے ہیں جو ہر وقت سکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ یہ اقتصادی فلسفی عملاً کوئی کام کر بیٹھیں تو اکثر اپنا سارا سرمایہ ڈبو بیٹھتے ہیں، بہت سست مزاج ہوتے ہیں، کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا، اپنی سوچوں میں ہی وہ قید رہتے ہیں۔ ان کا علاج بھی سلفر کی اونچی طاقت سے کرنا چاہیے۔ سلفر کے مریض کو سر درد بہت ہوتا ہے جس کا دورہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑتا ہے، اسے گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے، حالانکہ سلفر کی عمومی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں، خاص طور پر بستر میں گرم ہونے سے اور کمرے کی گرمی سے، لیکن سر درد کو گرم کمرے میں آرام ملتا ہے، اسی طرح گرم ٹکور سے بھی آرام ملتا ہے۔ سلفر کے مریض کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور شعلے ناچتے ہیں، کبھی سر اوپر اٹھانے سے تارے نظر آنے لگتے ہیں، مختلف قسم کے رنگوں کے دھبے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پر سر درد شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوتا ہے، اگر شروع میں سلفر دے دی جائے تو سر درد ہوگا ہی نہیں۔ ہر قسم کے ایگزیما اور خارش میں بھی سلفر مفید ہے، پرانے نزلہ زکام میں اور ناک سے آنے والی بدبو میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی بدبو ہوتی ہے جسے مریض خود بھی محسوس کرتا ہے، جبکہ اکثر اپنی بدبو کو خود محسوس نہیں کرتے۔ اگر دائیں طرف شدید قسم کا اعصابی درد ہو تو اس میں بھی سلفر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کٹے پھٹے ہوں اور ان میں زخم بنتے ہوں تو سلفر بھی بالمثل دواؤں میں سے ایک ہے۔ غدودوں میں سوزش پیدا ہو جو ہمارے پاس سورائنم، ایکونائٹ، آرنیکا، سٹیٹینم، پائروجینم اور تھوجا وغیرہ استعمال ہوں گی، اور اگر ہم 30 طاقت سے لے کر اس کو اونچی پوٹینسیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر پوٹینسی استعمال کرنے کی بات آئے تو کچھ علامتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن 30 طاقت جو ہے ابتدا میں بہت اچھا کام دکھاتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کو پسند کیا ہوگا اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔